جنرل ایوب خان انڈیا کے دورے پر تھے۔ کسی محفل میں ساغر صدیقی کا مشہور شعر پڑھا گیا، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی۔ ایوب خان کو یہ شعر سن کر دل میں چوٹ سی لگی، کیونکہ اپنے عہد کے سلطان تو وہ تھے، لیکن غریبوں کے حالات ان کے دور میں انتہائی برے تھے۔ واپسی پر ایوب خان نے حکم دیا کہ فوراً ساغر کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ پولیس نے لاہور کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ساغر کا کوئی اتا نہ پتا۔ آخر کسی پان کی دکان پر بکھرے بال اور پھٹے پرانے کپڑوں والے نشئی پر پولیس کو شک گزرا کہ یہی ساغر ہے۔ اس وقت تک ساغر کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور ان کی حالت باقی نشیوں کی طرح انتہائی خراب ہوتی تھی، یعنی انہیں دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے عظیم شاعر ساغر صدیقی ہیں۔ پولیس آفیسر نے انہیں سارا معاملہ سنایا تو ساغر نے ایوب خان کے ساتھ ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ شروع میں تو آفیسر نے منت سماجت کی، لیکن پھر ڈرانے دھمکانے پر آ گئے۔ چونکہ عموماً نشئی ڈرے سہمے سے ہوتے ہیں، تو شاید پولیس کو لگا کہ اس طرح وہ ساغر کو بھی ڈرا کر منا لیں گے، لیکن ساغر میں اور عام نشیوں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ یہ کہ ساغر نشئی صحیح، لیکن ایک کامل شعور رکھنے والے بااعتماد انسان تھے۔ پولیس کے دھمکانے پر ساغر نے صاف کہہ دیا کہ مجھے زبردستی لے تو جاؤ گے، لیکن وہاں جا کر میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا تو تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر ساغر نے سگریٹ کی ڈبیا پر ایک شعر لکھا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ آفیسر کو یہ شعر پکڑایا اور کہا کہ میری طرف سے صدر کو پہنچا دو۔ اس سے آگے کی کہانی کے بارے میں یقین سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی فیصد درست ہے، لیکن یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ کہتے ہیں ایوب خان نے یہ معاملہ جان کر ساغر کے ساتھ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وفد کے ہمراہ لاہور کے لیے نکل پڑے۔ متعلقہ جگہ پہنچ کر معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ ساغر کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، البتہ اکثر داتا دربار کے ملنگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وفد داتا دربار پہنچا تو ساغر نشے میں دھت باقی نشیوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایوب خان نے ساغر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ساغر نے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ کسی نے کہا، ساغر یہ صدر ہیں، ہاتھ ملاؤ۔ ساغر سر اٹھا کر بولے، ساغر کی کسی سے نہیں بنتی، ساغر کسی سے نہیں ملتے۔ ساغر کی یہ حالت دیکھ کر ایوب خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دراصل ساغر کا ایوب خان کے ساتھ یہ رویہ صرف ایک نشئی ہونے کی وجہ سے ناسمجھی میں نہیں تھا، بلکہ ساغر اچھا خاصا سیاسی شعور رکھتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ملکی حالات کے خرابی کی وجہ ایوب خان کی نااہلی ہے۔ کسی دکان کے باہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ریڈیو پر اپنی غزل سنی تو رک گئے۔ غزل پوری ہونے کے بعد اناؤنسر نے کہا کہ ابھی آپ پاک و ہند کے مشہور شاعر ساغر صدیقی کی غزل سن رہے تھے، تو ساغر مسکرائے اور یہ شعر پڑھ کر چل دیے، ساقیہ تیرے بادہ خانے میں، نام ساغر ہے میں کو ترسے۔